جب سے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں اس طرح کھلم کھلا جو گستاخیاں کی گئی ہے، دوسرے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ اسلام کے تمام تر موضوعات اگر ہم تک پہنچے ہیں تو وہ انہی ہستیوں کی وجہ سے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اگر کلمہ ملا تو وہ انہی ہستیوں کی وجہ سے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اگر آج ہمیں قرآن ملا تو انہی ہستیوں کی وجہ سے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ اگر نماز روزہ ملا تو انہی ہستیوں کی وجہ سے جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ آج اگر ہمیں دین کے جو شعبے ملے وہ جن ہستیوں کی وجہ سے ملے انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور آج اگر انہی کی عزت محفوظ نہیں ہو، انہی کی آبرو محفوظ نہ ہو، ان کی عصمت محفوظ نہ ہو، ان کا احترام نہ ہو، ان کے تقدس کو برقرار نہ رکھا جائے تو ہمارے جینے کا مقصد کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہستیاں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر کے حضر کے ساتھی تھے وہ، اور ایسے ساتھی، ایسے رفقا کہ کائنات میں اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیے۔ ماقبل کتنے سارے انبیاء گزرے، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آخری نبی، خاتم النبیین نبی، آپ کے بعد تو کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ رہتی دنیا تک ایسے یار اللہ نے نہ کسی نبی کو دیے، اور نہ رہتی دنیا تک کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ آ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ حضرات ہیں جن لوگوں نے ہم تک دین پہنچایا، دین محمدی کو پہنچایا، شریعت محمدی کو پہنچایا۔ اب جن لوگوں نے ہم تک دین پہنچایا اگر ہمارا تعلق ان سے کمزور ہوا تو ہمارے ایمان میں شک رہ جائے گا۔
قرآن کریم میں واضح فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنتی طبقات اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ پہلا طبقہ وہ مہاجرین کا ہے جنہوں نے ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، اور دوسرا طبقہ انصار کا، یہ جنتی طبقہ، اور تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان، تیسرا طبقہ وہ جو ان دو کے ساتھ جڑ جائے، جو ان دو کی حمایت کرے، جو ان دو کے طریقے کو لے، جو ان دو پر ایمان رکھے، چاہے وہ مہاجرین کا طبقہ ہو، انصار کا ہو۔ اب یہ تیسرا طبقہ مہاجرین کے ساتھ جڑے تب بھی جنتی ہے، انصار کے ساتھ جڑے تب بھی جنتی ہے، مہاجرین میں کبار صحابہ کے ساتھ جڑے تب بھی جنتی ہے، اور انصار میں عام صحابی کے ساتھ جڑے تب بھی جنتی ہے۔ اور اگر ان دو طبقات کے ساتھ نہیں جڑتا ہے، نہ مہاجر صحابہ کے ساتھ نہ انصاری صحابہ کے ساتھ، تو یہ تیسرا طبقہ جنتی نہیں ہو سکتا، البتہ جہنمی ضرور ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے ایک معیار ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی قربانیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دی۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے نبی کے ساتھ، مکہ کو چھوڑ دیا، چل پڑے۔ اور یہی نہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے مکہ کو کس انداز میں چھوڑا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، انہیں نکالا مکہ سے، انہیں دھکے دیے گئے، انہیں مارا گیا، انہیں پیٹا گیا، انہیں گھروں سے زبردستی نکالا گیا، ان کے مالوں پر قبضہ کیا گیا، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا، نکالا انہیں۔ قرآن کا کیا عجیب انداز ہے، رب العالمین فرما رہے ہیں وَأُوذُوا، انہیں تکلیف دی گئی ہے، انہیں مارا گیا، انہیں پیٹا گیا۔ کیوں؟ فی سبیلی، رب العالمین خود فرما رہے ہیں میرے راستے کی وجہ سے، میرے دین پر چلنے کی وجہ سے، میری الوہیت کا ڈنکا بجانے کی وجہ سے، میرے توحید کا ترانہ گانے کی وجہ سے، میری ربوبیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو گئے۔ تو اب رب العالمین خود ان ہستیوں کے متعلق، ان کی قربانیوں کے متعلق خود اقرار کر رہا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، فی سبیلی راستہ میرا تھا، وَأُوذُوا اس پر کٹنے والے وہ صحابہ تھے، فی سبیلی راستہ میرا تھا، اس پر بچے یتیم کرانے والے صحابہ تھے، فی سبیلی راستہ میرا تھا، بیویوں کو بیوہ کرنے والے وہ صحابہ تھے، فی سبیلی راستہ میرا تھا، اوزو اس پر مکہ کی دھرتی کو چھوڑنے والے وہ صحابہ تھے، فی سبیلی راستہ میرا تھا، مکہ کے طواف کو چھوڑنے والے وہ صحابہ تھے، فی سبیلی راستہ میرا تھا، مدینہ کو چھوڑنے والے صحابہ تھے۔
سوا لاکھ صحابہ کرام آج بمشکل سے کہتے ہیں کہ کوئی 10,000 کے قریب صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں۔ باقی صحابہ کہاں گئے؟ اللہ کے دین کے لیے وہ کٹ گئے، چلے گئے۔ افریقہ کے جزیروں میں آپ دیکھیں گے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، مصر کے صحراؤں میں آپ دیکھیں گے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، روڈس کے شہروں میں آپ دیکھیں گے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، اندلس کی وادیوں میں آپ دیکھیں گے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، پاکستان کے شہر سندھ میں دیکھیں گے صحابہ کی قبریں موجود ہیں، روڑی میں جا کر دیکھیں عمر بن ابسہ پیغمبر کا صحابی سویا ہوا ہے، پشاور کی دھرتی میں دیکھیں سنان بن سلمہ وہاں سویا ہوا ہے، پنجگور کے پہاڑوں میں دیکھیں صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں آئے؟ یہ تجارت کے لیے نہیں آئے، یہ کاروبار کے لیے نہیں آئے، یہ محمد عربی کا دین پہنچانے کے لیے آئے۔ اور محمد عربی کا دین پہنچانے کے لیے انہوں نے جزیروں میں کود پڑے، سمندروں میں کود پڑے، وادیوں میں کود پڑے، جنگلوں میں کود پڑے، ہر جگہ پر میرے نبی کا دین پہنچایا۔ اور آج اگر ان کی عصمت، ان کی عزت، ان کا تقدس، ان کا وقار وہ باقی نہ رہے، وہ ہستیاں جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، جن کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، اور آج ہم اگر کہیں کہ بھئی یہ تو ایک عظیم ہستیاں ہیں، ایک طبقہ کہے کہ یہ لوگ بڑی سخت بات کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، فرقہ واریت کرتے ہیں، تفرقہ ڈال رہے ہیں، جماعت بندی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں جماعت بندی نہیں، تفرقہ نہیں، فرقہ واریت نہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو طبقہ اصحاب رسول کے متعلق بھونکتا ہے، کتے کی زبان استعمال کرتا ہے، اس کا نہ شریعت سے کوئی تعلق ہے، نہ محمد عربی سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ دین سے کوئی تعلق ہے۔ اس طبقے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بتا رہے ہیں۔ اور یہ بتانا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کا طرق ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی بتایا اور اللہ رب العالمین آخرت میں بھی بتائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ فرما رہا ہے نوے سپارے کا بالکل آخری صفحہ سورہ انفال، رب العالمین فرماتے ہیں کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض۔ اللہ خبیث کو طیب سے دور کرنے کا حکم کر رہا ہے کہ جو خبیث ہے اسے طیب سے، پاک سے دور کر دو، جو ناپاک ہے اس سے پاک کو دور کر دو۔ جب پاک اور ناپاک کو دونوں ملاؤ گے فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے واضح بتا دو یہ ناپاک ہے، یہ پاک ہے۔ جو صحابہ کے بارے میں بھونکتا ہے وہ ناپاک ہے، صحابہ کی ہستیاں پاک ہے، صحابہ کی ہستیاں محترم ہیں، صحابہ کا مقام قرآن سے ثابت ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آج کہتے ہیں کہ بھئی آپ چھوڑ دو، دور نہ کرو۔ او بھائی اللہ بھی دور کرے گا۔ سورہ یاسین گھر میں جا کر پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو الگ کر دو،
جو بد لوگ ہیں ان کو الگ کر دو، جو خبیث ہیں انہیں الگ کر دو، جو پاک ہے انہیں ادھر کرو، جو نیک ہے انہیں الگ کرو۔ نیک اور بد کو رب خود کل قیامت کے دن الگ الگ کر دے گا۔ شرابی اور نمازی کو ایک ترازو میں رب نہیں تولے گا، مومن اور مشرک کو اللہ ایک ترازو میں نہیں تولے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ الگ الگ کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین کی خود سنت ہے تو ہم تو صرف بتا رہے ہیں کہ دیکھیں صحابہ اکرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سارے صحابہ کلم وعد اللہ الحسنى، رب العالمین کا اعلان ہے، کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل تھے، سچے تھے، موحد تھے، پیغمبر کے یار تھے، پیغمبر کی ذات پر مر مٹنے والے تھے۔ آج کوئی کہے کہ نہیں صحابہ اکرام معاذ اللہ ان کا ایمان کمزور تھا، کمزور ایمان والے کیا کبھی لڑنے جاتے ہیں؟ بزدل آدمی کیا کبھی لڑنے جاتا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے کامل ایمان والے۔ اگر صحابہ میں ایمان نہیں تھا تو بدر میں 14 صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا احد میں 70 صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا خندق میں 19 صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا حنین میں 13 صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا خیبر میں 18 صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا بیر معاونہ میں 67 صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ اگر ایمان نہیں تھا بنی لحیان میں 10 صحابہ شہید کیوں ہوئے؟ وہ لڑتے رہے، بچوں کو قربان کرتے رہے۔ ہائے عمر کا دور ہے، حضرت خباب آئے، حضرت عمر نے فرمایا، خباب کو دیکھا بالکل کمر کا حصہ ہے ہی نہیں، فرمایا خباب کمر سے کپڑا ہٹاؤ، کپڑا ہٹایا گیا، بالکل کمر نام کی تو کوئی چیز نہیں۔ فرمایا خباب یہ کیا ہے؟ فرمایا کافر انگارے جلاتے تھے، آگ کے کوئلے جلاتے تھے، مجھے اس پر لٹاتے تھے، میری کمر کی چمڑی پگھلتی تھی، آگ کے کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، مجھ سے کہتے تھے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دے، پیغمبر کی معرفت چھوڑ دے، پیغمبر کی رفاقت چھوڑ دے، پیغمبر کی معیت چھوڑ دے، پیغمبر کی شاگردی چھوڑ دے، پیغمبر کی مریدی چھوڑ دے۔ وہ چمڑی پگھل پگھل کر آگ کے کوئلے بجھ جاتے تھے، لیکن میرا ایمان اور زیادہ پروان چڑھ جاتا تھا۔ تو ایمان نہیں تھا پھر وہ ایسا کرتے تھے۔ آج تو معاذ اللہ تھوڑی سی 19-20 ہو جائے لوگ اپنے ایمان کو بیچنے کی فکر میں ہو جاتے ہیں، جھوٹا قرآن چند ٹکڑوں کے لیے جھوٹی قسم کھانے پر اتر آتے ہیں، اللہ کے پاک مقدس کلام کو چند ٹکڑوں کی خاطر جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابہ وہ تو ایمان کی اعلیٰ چوٹیوں پر تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں انہی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد